نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہے میرے ساتھ جناب توصیف احمد خان صاحب۔ تھینک یو۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ایک لمبی تاریخ ہے ان کی صحافت میں بھی، اور تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، اور ان کے جو ویلاگز بھی آتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی انہوں نے پروگرامز کیے ہیں، ڈیلی ٹائمز، فرائیڈے ٹائمز اور دی نیوز میں یہ اپنے ان کے آرٹیکلز بھی چھپتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب رضا الحق صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ ناظرین، دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، بدل نہیں رہے بلکہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس خرابی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو۔ پھر ایک شعر اور ذہن میں آتا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھیں تو ظلم کی ایک بہت بڑی بھٹی وہاں پر دہک رہی ہے، جس میں مسلمان خواتین، بچے، بوڑھے، سب جوان، سب کے سب اس میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کا شاگرد بھارت تمام وہی ٹیکٹکس اختیار کر رہا ہے جو یہودی اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے۔ آج ہم ان دونوں حوالوں سے بات کریں گے، اور مزید برآں جو ان سب کا پشت پناہ ہے امریکہ، ٹرمپ، وہ جس طرح کھل کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا دباؤ، حالیہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کے اندر، جو ایک سیاحوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، 25 سے 30 کے قریب اس وقت تک اطلاع کے مطابق سیاح جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ نام کس کا آ رہا ہے؟ کشمیری جو نوجوان کا۔ تعلق کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ساتھ۔ اب اس تمام حالات میں ہم ذرا اس کی تفصیل بھی جانیں گے، اور اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، اور مستقبل قریب میں اب پاکستان پر اور باقی جو دیگر جو خصوصاً فلسطین کے اوپر کیا کیا معاملات وارد ہو سکتے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ جناب توصیف احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، اور ہم یہ امید بھی رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے۔ جزاک اللہ۔ سر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلگام سے۔ پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی، وہ آپ نے کیا کہا ہے وہ میں شعر شاید پورا نہ دہرا سکوں۔ وقت دعا ہے، ہمیشہ سے وقت دعا کے ساتھ وقت دوا ہے، بالکل بالکل بالکل، ورنہ ہمارے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دعا اور دوا دونوں جی، ہیں۔ دونوں۔ الحمدللہ۔ سر، پہلگام کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ تیسرا واقعہ ہوا ہے۔ جی، پہلا واقعہ جو ہوا ہے وہ 1995 میں ہوا تھا۔ پہلگام میں 6 سیاحوں کو اغوا کیا گیا تھا، اور الفاران گروپ نے اس کی بالکل کیا۔ اس کے بعد پھر سن 2000 میں 32 لوگوں کو جو ہے وہاں پر اغوا کیا گیا، ان میں سے 21 یا 23 ہندو تھے۔ آج پھر کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا پہلگام، اب پہلگام جو ہے یہ جو انڈیا امرناتھ یاترا کا بنیاد ہے، بالکل بیس ہے، بالکل۔ اور یہاں پر کوئی بھی قافلہ انڈین آرمی کی تحفظ کے بغیر نہیں جاتا۔ اس کو پوری طرح اس کو انڈین آرمی جو ہے وہ گارڈ کر رہی ہے، بلکہ اس کے نقشے جو سامنے آئے ہیں اس میں باقاعدہ فوجی تعینات کر کے دکھائے گئے ہیں، اور یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اسے فالس فلیگ کہیں گے، یا جو ظلم و ستم انڈیا میں اب شروع ہو چکا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ وقف بورڈ کے بعد، اردو زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں، دفنانے کا بھی معاملہ، دکانوں کے باہر نام لکھو اپنے جی، تاکہ تمہاری ڈسکرمنیشن ہو سکے، کیا یہ اس کا ریئیکشن تو نہیں؟ یہ کسی بھی طرح کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں، ہمیں بالکل جب ہم تجزیہ کریں نا تو بالکل کھل کر بات کرنی چاہیے۔ جی جی، دیکھیں، ایک چیز میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے بلوچستان میں آئے روز ہمارا قتل عام جاری تھا، بالکل ہمارے معصوم شہریوں کا، صرف سیکورٹی فورسز کا نہیں، معصوم شہریوں کا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گولی مار دیں، ایسے ہی ہوا۔ جی بالکل، اور ایک نہیں درجنوں وارداتیں ہوئیں۔ جی جی بالکل، اور پھر نظر آیا کہ یہ جو گوریلا وارفیئر کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا، وہ لو کی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ دکھایا گیا کہ فساد مچ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اچھا، اس کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈین میڈیا اس کی لائیو کوریج کر رہا ہے ٹیررزم کی، اچھا وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ لائیو موجود ہیں اپنا موقف دینے کے لیے انڈین میڈیا پر، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ٹیررزم کو گلوریفائی کیا جا رہا تھا وہاں پر آئیڈینٹی کی بنیاد پر، اور ان کو فریڈم فائٹرز کہا جا رہا تھا. ان کو فریڈم فائٹرز یا بلوچ عسکریت پسند، اور وہ عسکریت پسند وہ ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو مارا، مسلح لوگوں کو بھی نہیں مارا. جو معصوم لوگ جو عید کرنے گھروں کو جا رہے تھے، یا بسیں روک کر، یا جعفر ایکسپریس پر حملہ، یا ایون میرے لیے تو جی میرے ایف سی کے جوان بھی مجھے عزیز ہیں، میرے ملٹری کے جوان بھی عزیز ہیں. اور بلوچستان کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، جی جی، وہ صوبہ ہے پاکستان کا، وہاں پر کوئی ایسا مسائل بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جا سکے. تو کشمیر تو بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے. تو ایک حوالے سے مجھے ہمدردی ہے ذاتی طور پر، اگر جو بھی معصوم لوگ وہاں مارے گئے ہیں چاہے کہیں بھی مارے جائیں، صرف انہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہمارے معصوم مارے جا رہے تھے، اور آپ لوگ بڑے مزے سے دکھا رہے اور تھے. آپ دکھا رہے تھے، گلوریفائی کر رہے تھے. سو کارما از بیک، یو آر فیسنگ کارما. آپ نے ادھر اگر ٹیررزم کو گلوریفائی کیا تو ادھر والا بھی، اپنے والا بھی کرے نا. تو پہلا تو پوائنٹ یہ ہے. دوسری بات، یہ جو آپ کی جو باتیں ہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن، یہ دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے. تو دوسرا کمپوننٹ میں آپ سمجھوتا ایکسپریس لے لیں، آج تک اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ دیٹ واز فالس فلیگ آپریشن. تو اگر انڈیا کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بالکل یہ اس کو سوٹ کرتا ہے جب امریکن وائس پریزیڈنٹ از ان ہندوستان جی، اور وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور اس میں یہ ٹیررزم کا واقعہ ہو جائے، تو میں اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ شکایت لگانا اور اپنی گیم فٹ کرنا، اور گریٹ گیم میں جو پاکستان کا حصہ بنتا ہے اس کو جلد ہی سامنے لانا، جی جی جی، کہ یہ جلدی جلدی ایگزیکیوٹ ہو جائے. تو میرا تو خیال ہے فالس فلیگ والا بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انڈیا کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور میں نے کہا نا، جو انڈیا نے بہت ساری چیزیں اسرائیل سے سیکھی ہیں. جی جی، میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جو فلسطین ہے نا، جی، اگر ہم فلسطین سے پیچھے ہٹیں نا تو ہمارا کشمیر بھی اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ تقریباً سیم ہے مسئلہ. اور جو اسرائیل میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے اسرائیل کے لیے، وہ سیٹلر کلونیلزم ہے. ٹھیک ہے. 2-3 ریاستیں ہیں نا سیٹلر کلونیلزم کی بنیاد پر، آسٹریلیا ہے، ایون امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، اور اسرائیل ہو گیا. وہی ماڈل وہ کشمیر کے لیے اپنایا گیا ہے، بالکل، اور بائی ڈیزائن ہے. بائی ڈیزائن. ابھی تو یہ نہیں بتایا جا رہا، وہ کہہ رہے ہیں سویلین ہے. جو میرے پاس خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہاں پر کچھ یہودی حضرات بھی موجود تھے، کچھ آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہاں فوج نہیں موجود تھی، وہاں 5-7 ہزار آدمی تھے. وہاں پر کچھ ڈیتھس ان کے فوجی اہلکاروں کی بھی ہوئی ہیں، جس کا اسی لیے وہ سویلینز کا نام نہیں آ رہے. دہشت گردوں کی یا وہ جو جن لوگوں نے حملہ کیا ان کی تصویریں آ گئی ہیں. یعنی نہ وہ پکڑے گئے ہیں، نہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، نہ ان کا کچھ پتہ چلا ہے، ان کو تصویریں مل گئی ہیں. جیسے وہ پاسپورٹ مل گئے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے. ایگزیکٹلی ویسے ہی وہ پاسپورٹ بچ گیا جلنے سے، باقی ہر چیز جل گئی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا کمپوننٹ مثال کے طور پر لے لیں، آپ گھوم کے آتے ہیں کہ وہاں پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو آپ بلیڈ کریں گے، وہاں فنڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. بلوچستان ہی لے لیں جی، سیدھی بات کر لیں. چابہار کی بندرگاہ بنی، انڈیا کی انگریس بڑھ گئی ایران میں، ایران کا انٹرسٹ بھی بڑھ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے جو پھل کھایا ایران نے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسماعیل ہنیہ گئے، فخری زادہ گئے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس کا کنکلوژن دوں گا. ایون ان کے ایرانی جو پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی نہیں پتا کہ وہ قتل ہوئے ہیں یا نیچرل ڈیتھ. ٹھیک ہو گیا. کوئی تقریباً سارے ایٹمی سائنٹسٹ ان کے گئے، اور سیکورٹی بریچ دیکھیں کتنا بڑا ایران میں. پھر ایران سے انہوں نے نیکسس چلایا تو کلبھوشن پکڑا گیا، وہ بھی اسی چابہار کی برکت تھی، انہیں انگریس دینے کی برکت تھی. پھر اسی انگریس کا نتیجہ ہے کہ قطر میں 8 انڈین انجینئرز پکڑے جاتے ہیں، جن میں سے سب کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اور وہ کس کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے لیے.
پھر مودی خود پہنچتے ہیں، 7 کو رہا کرواتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ایک ابھی بھی ان کی قید میں ہے، تو وہ قتل کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے. تو یہ ایک پورا نیکسس ہے. اب اس میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں، دنیا کا واحد ملک ہے، وہ انڈیا بھی نہیں ہے، اسرائیل ہے، جس نے 2 دفعہ آپ کے اٹامک پروگرام پر حملے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، بالکل. وہ چاہے وہ پکڑے گئے انڈیا کے تعاون سے کی، تو وہ جناب پکڑے گئے تو اور بات ہے، لیکن انہوں نے کوشش تو کی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان میں اس کا ہاتھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ آدھا بلوچستان تو ایران کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہاں انڈیا کا چندہ نہیں ہے؟ کیا یو ایس کے ڈالر نہیں استعمال ہو رہے ہیں؟ پھر افغانستان میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ افغانستان میں ایگزیکٹلی کتنے انڈینز آ کے جو ہے انڈین جو وہ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کا، میں یہی کہہ رہا ہوں، کہاں سے گھوم کے آپ آ رہے ہیں؟ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں آپ کا تو بارڈر بھی نہیں لگتا، آپ تو اس ملا رجیم کے بھی خلاف تھے، تو کیا معاملہ ہے؟ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے افغانستان کے ساتھ؟ اچھا، افغانستان کی جو ایک پاپولیشن ہے، پشتون پاپولیشن، وہ اچانک سے پاکستان مخالف کیسے ہو گئی؟ وہ انڈیا میں علاج کروانے کیسے جاتے ہیں؟ وہ انڈیا میں انہیں ایڈمیشنز کیوں مل رہے ہیں؟ انڈیا ان کی ٹریننگ کیسے کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. اچھا، یہ جو بلوچ جو ٹیررسٹ ہیں، جو گریٹر بلوچستان کے نام پر کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان اور ایران دونوں کا بلوچستان مانگ رہے ہیں. تو اجیت ڈوبل بھی سامنے ہیں، وہ ناممکن ہے وہ کام، لیکن وہ پیسے دے کر ان سے کام تو کروا رہے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کا کاز ہے، وہ ممکن نہیں ہے، جیوگرافیکلی ممکن نہیں ہے. وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بن نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو تو جلایا جا رہا ہے. تو اسی سے ہاتھ آپ کے بھی جلیں. اور میں سچی بات ہے، اگر ہماری غلطیوں نے وہاں انہیں سپیس فراہم کی ہے، اگر وہ نہ لیتے وہ سپیس، تو میں کہتا وہ احمق ریاست ہے. وہ دشمن بھی ہمیں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، تو ہمارا فائدہ بھی نہ اٹھائیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو اگر ان کے ہاں سپیس ہوگی، ہم نہیں اٹھائیں گے تو میرا گلہ ہوگا. صاحب، یہ ایک سینیریو سامنے آیا ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ کو دعا کروں گا، جو وہاں پہ مسلمان اب ہیں، آپ یہ دیکھیں ان پہ بھی عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے. اور اس تناظر میں اگر ہم رکھیں اور یہ واقعہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب کیا سچویشن بنے گی انڈین مسلمز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب، انڈین مسلمز کے اوپر جو عرصہ حیات ہے، وہ صرف ایسا نہیں کہ اب بی جے پی کی دور حکومت کے اندر تنگ کیا جا رہا ہے، بڑے عرصے سے ہی وہ اس سچویشن میں ہے کہ ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے فرام دا ویری بگننگ. ٹھیک ہے. ایک وہاں نیوکلیئر سائنٹسٹ جس نے وہاں اٹامک بام بنایا، ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. پریزیڈنٹ از اے سیریمونیل، ٹھیک ہے، وہ تو ان کی پوزیشن. وہ سیکولر اسٹیٹ، بنیادی طور پہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ کبھی تھا ہی نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور فراڈ ہے جو لوگوں کو بیچا گیا. کانگریس اٹ سیلف جو تھی، وہ بنیادی طور پر یہ بات تو درست ہے کہ جب پری پارٹیشن یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ پارٹیشن کے بعد، کیونکہ بہرحال وہاں پہ انگریز کا راج تھا، انگریز کا راج ختم ہونا تھا، اور الٹیمیٹلی طے تو یہی ہوا تھا کہ اب وہاں 2 ملک بنیں گے، ایک پاکستان کے نام سے ہوگا اور ایک انڈیا. انڈیا پہلے سے ہی قائم ہے، وہاں رہے گا. پاکستان نیا ملک بنے گا، اور پھر انڈیا نے ہی شیئر کرنا ہے پاکستان کے ساتھ جو اس کے ڈیو ریسورسز بنتے ہیں. ان میں مین پاور بھی ہے، اور اس میں آپ کے اکنامک ریسورسز بھی تھے. اس وقت وہاں پہ بظاہر ایک سیکولر حکومت تھی. بابا جی امبیڈکر، آئین ان کا دیا ہوا تھا. اچھا، نہرو وہاں موجود تھے، اور اس دوران کانگریس کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی نہ مین پاور پاکستان کو اس طرح سے پرووائڈ کی گئی. کیسے نہیں پرووائڈ کی گئی؟ بڑی کلیئرٹی ہے اس بات میں کہ جتنے پاکستانی یہاں پہ آئے ہجرت کر کے، تقریباً اتنے ہی مار دیے گئے راستے میں آتے ہوئے. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ کوئی سوشل اسٹڈیز کی بک کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فیکٹ ہیں جو ہمارے سامنے آئے. اچھا، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کا جتنا حصہ بنتا تھا ایز اے نیو اسٹیٹ، وہ ڈیلے کر کے پاکستان کو دیا گیا.
پاکستان سے دیکھیں دشمنی رکھی نا انہوں نے فرام ڈے ون. دشمنی تو اس نے رکھنی تھی نا, اس لیے کہ اس نے پاکستان کو قبول نہیں لیکن کیا. وہاں کا جو قبول کیوں نہیں کیا, یہ بڑی اہم بات ہے. قبول کیا اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ تھی, دھرتی ماتا کہتے ہیں, اس کو کاٹ کے بنائی گئی تھی. وہ تو ابھی بھی اس کا اظہار کوئی بھی لاجک لیں, اس کی ریزن, اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ بنتی تھی کہ یہ مسلم میرے سے علیحدہ کیوں ہوا. اور پھر اس کی گواہی اندرا گاندھی نے دی جب 71 کے اندر. اور یہ 71 والا جو سانیہ ہے ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہو جانا یا سکوت ڈھاکہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ تو اٹ واز رائٹنگ آن دا وال فرام دا ویری فرسٹ ڈے. جی بالکل, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اندرا گاندھی کا اس وقت یہ بیان دینا کہ ہم نے 1000 سالہ مسلمانوں نے جو ہم پر حکومت کی تھی اس کا بدلہ لے لیا. نمبر 1 سالہ شکست کا بدلہ لیا. نمبر 1 حکومت جو کی اور شکست جو دی اس کا بدلہ لیا. اور نمبر 2 ہم نے 2 قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں پھینک دیا, ڈبو دیا. یہ دونوں چیزیں ظاہر کر رہی تھی کہ کانشیسلی, یہ میں سب کانشیسلی نہیں بات کر رہا یا انکانشیسلی نہیں, کانشیسلی وہ بھی باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف تھے. نہ صرف مسلمانوں کے خلاف تھے, ایک کٹر ہندو ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے. اسی دور میں اندرا گاندھی نے اسپین میں ایک اسٹڈی مشن بھیجا جس میں یعنی اس کے جو طے کیے گئے TORs وہ کیا تھے کہ یہ چیز معلوم کی جائے کہ اسپین سے مسلمانوں کا جس طرح جینوسائڈ کیا گیا, ان کو ختم کیا گیا, وہ کیا طریقہ کار تھا, اس کو اسٹڈی کیا جائے. اب ہم آتے ہیں واپس انڈیا آفٹر کانگریس کی طرف. ٹھیک ہے, 2014 میں بی جے پی کی اصل حکومت. اس دوران آپ دیکھیں اس میں ایک چیز ایڈ کر سکے, RSS کی پیدائش, RSS کے نظریات اور ان کا ایک بہت بڑا جو شدت پسند ہندوؤں کو اکٹھا کرنا اور ان کی ٹریننگ کرنا. سر میں آپ کو بتاؤں, RSS کی جو پیدائش ہے 1925 میں گولوارکر, اٹ واز لٹرلی انگرینڈ ان ہز مائنڈ کہ یہ جو RSS ہے یہ ہٹلر کی نازی پارٹی کی لائنز پر چلے گی. اس کی جو پسندیدہ کتاب تھی مائن کامپف, وہ جو ہٹلر نے لکھی تھی جوز کے اگینسٹ. اب وہی جوز کے اگینسٹ لکھی ہوئی کتاب اور لکھنے والے جو لوگ ہیں, اور RSS ہے وہ اس وقت اسرائیلی جوز کے سب سے قریبی الائز میں سے بھی ہیں. یہ ورلڈ سٹیج کے اوپر جب معاملات چلتے ہیں تو اس وقت اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں. جب یہ 1917 میں بلفور ڈیکلریشن کیا جا رہا تھا تو تاج برطانیہ بحیثیت تاج برطانیہ نہیں, بحیثیت a supporter and ally and friend of the Jews روتھشائلڈ یہ کہہ رہا تھا. جیسا کہ جب یہ حماس نے 7 اکتوبر کو 2023 کو جب اسرائیل میں وہ کاروائی کی تو جو اس وقت امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اینتھنی بلنکن, جب وہاں گیا تو اس نے کیا کہا تھا, I have not come here as the Secretary of State of the United States, I have come here as a Jew. As a Jew. تو یہ الائنسز ہوتے ہیں, یہ الائنسز اسٹریٹجی کی بنیاد پر چلتے ہیں. تو اب ہم آئے کہ اب بی جے پی کی حکومت آ گئی. اب بی جے پی کی حکومت آ گئی. بی جے پی حکومت نے وہ کیا کیا, ان ماسک کر دیا انڈیا. سیکولرزم کے جو سیکولرزم کا جتنے بھی ماسک چڑھے ہوئے تھے, ویلز تھے, کہیں کوئی یہاں پوچا لگایا ہوا تھا, کچھ یہاں پہ کچھ چیز لگائی ہوئی تھی, وہ سب اتار کر پھینک دیے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا جو رول ہے وہ ڈیفائن کر دیا. اور شاید انڈین ایز اے کنٹری 1947 میں جب انڈیا بنا ہے اس وقت سے اب تک 2014 سے لے کے آج تک کی جو انڈین حکومت ہے, مودی کی حکومت ہی ہے, RSS کی حکومت ہی ہے, وہ RSS کا ممبر ہے مودی خود, اور وہ بی جے پی کی اس کا پولیٹیکل ونگ ہے. انہوں نے جس طرح ایک خزانے کی چابی ڈھونڈ لی ہے نا, اس طرح پہلے کوئی نہیں ڈھونڈ سکا. ان کو پتا ہے کہ میرے کنسٹیٹیوئنٹس ہارڈ کور فنیٹک ہندوز ہیں, میں نے بس ان کو خوش رکھنا ہے, ان کو خوش رکھنا ہے, ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. دوسرے چاہے ناخوش ہوں, اٹ ڈزنٹ کیئر. ورلڈ سٹیج میں اس کو پتا ہے کہ دا US نیڈز می, وہ آپ نے دیکھ لیا کواد کے ذریعے بھی, اس کے بعد اوکوس ایک بنایا گیا تھا اس کے ذریعے بھی, اور اس کے بعد بھی جو ان کے اسٹریٹجک الائنسز چلتے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں بات ہو رہی تھی کہ مودی تو خود گیا تھا ٹرمپ کے پاس, تو اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جیمز وینس وہ یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے,
تو اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور ایون ڈیورنگ کانگریس ریجیم جو اسرائیلی انٹیلیجنس اور انڈین انٹیلیجنس کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات تھے، پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو آکوپائڈ کشمیر. اور 2019 میں تو اس نے پھر کشمیر کا وہ معاملہ ختم کر دیا نا. دیٹ از اے لاسٹ کاز ریئلی اگر ہم دیکھیں تو. بنیادی طور پہ یہ مسلمان اب اس وقت بھی اگر نہ سمجھیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور کیا تھا، تو میرے خیال میں دوبارہ سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا پھر. سر میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے یا ہوگی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور انڈیا سے باہر پاکستان کے اوپر، جس طرح کے ان کے ایون ماڈریٹ جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی سیدھی انگلی اٹھا رہے ہیں، اور فوراً شروع سے ہی اب ہارڈ کور کی تو ہم بات ہی، شدت پسندوں کی تو بات ہی چھوڑتے ہیں، جو ماڈریٹ ہیں وہ بھی اس طرح اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب دھمکی نہیں ہونی چاہیے، اب حملہ ہی ہونا چاہیے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کی سکسیس ہے نا جی، پھر کہ جو ماڈریٹ تھے ان کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جو مودی جو سافٹ بال انٹرویوز کے ذریعے اپنے آپ کو لیڈر کے طور پر سامنے لا رہا تھا، تو یہ ان کی سکسیس ہے کہ وہ اب یہ ماڈریٹ لوگ بھی اب وہ کچھ سین وائسز نہیں رہے. انڈین میڈیا بہت سارا دیکھا میں نے، تقریباً 15 یا 14 منٹ کے بعد میں نے وٹنس کرنا شروع کر دیا کہ ابھی حملہ ختم ہی ہوا ہے، تو پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب وہ اپنی ڈرٹی گیم سے بھی توجہ ہٹانا چاہتے تھے. ایک بات انہوں نے کی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو 71 والی ہے یا ایسا کوئی بھی ہے، انہوں نے تو جو بھی کیا، ہمیں دو قومی نظریے کا بڑا اچھا پتہ ہے، یہ ہماری اشرافیہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ 71 جو ہے وہ ہم سے نرا چھین کے نہیں لے گئے، ہم نے دیا بھی ہے. یہ ہماری غلطیوں کا یہ خمیازہ تھا جو نہیں میں وہ ایڈ کر رہا ہوں، میں اختلاف نہیں کر رہا، میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ وقت دعا اور وقت دعا والی بات ہے کہ ہم نے دعا کی نہیں. سر یہ تو میں نے پہلے ہی بات کہہ دی تھی نا کہ اس میں ہماری غلطیاں بھی تھیں جی. سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے، سٹارٹ وہیں سے اب جیسے جگہ دی تو اگلوں نے جگہ لی. جی بالکل، ہم نے سپیس دی اور انہوں نے لے لی، وہ انہوں نے معاف نہیں کیا ہمیں. اور دیکھیں دوسری بات، وہ پہلے دن سے جو وہ ہے نا جی قبول نہیں کیا پاکستان کو. یہ جو ایسٹس نہ دینے کا معاملہ تھا نا، یہ تھا کہ پاکستان تھوڑے عرصے میں گر جائے گا. اور وہ جو ان کی ایک مت ہے نا کہ انڈیا کبھی ان یونائٹڈ نہیں رہا، وہ مت وہاں ٹوٹی نا جی. انہیں دکھ دیکھے نا کتنا بڑا پہنچا. تو وہ ایسٹس اسی لیے نہیں دے رہے تھے کہ یہ گر جائیں گے اور دوبارہ شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. وہ نہیں ہوا. اول روز سے ہندو نے پاکستان کو ذہناً قبول نہیں کیا. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ان کی وہ جو مت بنی ہوئی ہے نا کہ یونائٹڈ انڈیا، وہ اس کے شکار ہیں. اب آ جائیں یہاں پر، دیکھیں اس میں جو ہوگا وہ اس کا جو کریں گے وہ مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ بنائیں گے. اس میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. جو انڈیا کے مسلمان ہیں، اس میں آپ نے وقف بل کا بھی ذکر کیا، آپ نے وہاں پر وہ یہ پہلے ہوا ہے سب کچھ، اب تو یہ بہانہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جو حل ہے کہ جی آپ یہ کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے انڈیا والے یہ اپنی ان کی جو مسلم پاپولیشن ہے اس کے خلاف کر لیں گے، تو اس کا آخر انجام بھی تو کچھ ہونا ہے. وہ انجام یہ ہے کہ جو منموہن سنگھ کا آئیڈیا تھا کہ انڈیا ترقی کرے، اس وقت دو چیزیں کمپلیمنٹ کر رہی ہیں مودی کو جی. ایک ہے جو منموہن سنگھ جو اکنامک ترقی کی راہ پر ڈال گیا، ہم مانے، وہ انہیں کمپلیمنٹ کر رہی ہے کہ امریکہ بھی کان لگا کے سنتا ہے ان کی بات، باقی دنیا کی طاقتیں بھی سنتی ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایک وہ ترقی اسے کمپلیمنٹ کر رہی ہے اور وہ اس ترقی کو اپنی اونرشپ دے کر اسے کیش کروا رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، جبکہ اس کا موجد منموہن سنگھ تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں وہ یہ نفرت بیچ کر. ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں نظر آیا کہ انہوں نے وہ رام مندر ایودھیا والی سیٹ بھی ہار گئے وہاں، حالانکہ وہ رام مندر کے افتتاح پر اربوں خربوں روپے لگائے لیکن وہ ہار گئے. یعنی لوگوں نے اس سے وہ اٹریکٹ نہیں ہوئے کہ یہ خام خواہ کے ڈرامے بازی یہ بیچ رہے ہیں. اب اس کے لیے کچھ بڑی چیز کی ضرورت تھی، تو وہ بڑی چیز آ گئی ہے. اب یہ جی وہ دیکھا جی آپ کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا جموں میں بھی وہ پنڈتس والا معاملہ ہوا تھا ایسا ہی. تو اس حوالے سے کشمیر موومنٹ خراب ہوئی تھی
اس کو بیڈ نیم ملا تھا. تو یہ ایک پنتھ دو کاج ہے, یہ کلونیل جو سیٹلرز والا مائنڈ سیٹ ہے, اس حوالے سے وہ اس کو کیش کروائیں گے اور مسلم پاپولیشن جو ہے اس کو وہ مزید انڈر پریشر آئے گی. لیکن وہی بات, کیا وہ خاموش رہے گی پاپولیشن مسلم؟ نہیں, وہ اس کے دو چیزیں ہیں, میں وہی بات کرنا چاہتا تھا. اس سے انڈیا میں انسٹیبلٹی آئے گی. ایون یہ کام نہ بھی ہو, یہ نہ اور بھی یہ اس طرح کے اقدامات جاری رکھیں. دیکھیں جو ریاست ترقی کر رہی ہو ان کے بقول, بلکہ دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے, وہ چائنا, چین کے, اور اس میں ایسی فالٹ لائن ساتھ ساتھ کریٹ کی جائیں تو 30 سے 40 سال میں وہ اس کا پھل کاٹنا شروع کر دیں گے. وہ پاپولیشن آپ کو آگے سے چیلنج کرنا شروع کر دے گی. یا وہ کسی بھی صورت میں آپ نے جس طرح کے وہاں مانسٹرز کریٹ کیے, یاد رکھیے مانسٹر ہمیشہ اپنے کریٹر کو کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہی RSS جو ہے جو پیچھے بیٹھی ہے, وہ کل کو ان کا بھی سر لے جائے گی. ہمیشہ زیادہ ایکسٹریم سامنے آ جاتی ہے تو وہ جناب پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ ساری ترقی کو کھا جائے گی. یہ 30 سے 40 سال بعد میرا جو اندازہ ہے یہ انڈیا کو کھا سکتا ہے, یہ جو ماڈل انہوں نے اپنایا ہوا ہے. لیکن میں ان کی پبلک کو ایک داد ضرور دوں گا کہ ان الیکشنز میں انہوں نے نارتھ انڈیا میں اس طرح انہیں کامیابی نہیں دی. ساؤتھ انڈیا تو ویسے ہی انڈیا کا حصہ نہیں لگتا. سچی بات تو یہ ہے, وہ علیحدہ سے ایک ملک ہے, وہ کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. تو اس سے جو اکثریت میں کمی آئی ہے, میرا خیال ہے یہ دوبارہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, یہ بھی ایک ایکو چیمبر میں رہتے ہیں نا, کہ اس کو ذرا بڑھاوا دے کے دیکھیں. پھر ذرا معاملہ جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہر الیکشن پہ اینٹی پاکستان موو ضرور لیتا ہے مودی, اب بھی لیں گے کوئی. یہ میرا خیال ہے کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے. تو دے آر ڈیسپریٹ. پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے پاکستان پر پریشر آئے گا, اور ابھی ان کی میٹنگ جاری ہے. میرا جو خیال ہے اگر انہیں امریکن کنسنٹ ہوئی, امریکہ نے منظوری دی کہ آپ اپنا جو ہے حساب کتاب لگا سکتے ہیں, جو کہ ابھی تک امریکی حکومت محتاط ہے. اب تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہ محتاط ہے اپنے موقف کے حوالے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی ساتھ ہے, اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسرائیل کی اسٹیٹ ہے امریکہ, جس کی اپنی 1 انچ ذاتی زمین نہیں ہے, اسرائیل کی قبضہ شدہ ہے, اس کی وہ اسٹیٹ بنا ہوا ہے. تو اگر یہ اس طرح کا ہوا تو پاکستان پر جو ان کی ہمیشہ سے سوچ رہی ہے, مودی کیا کہتے ہیں, گھس کر ماریں گے, آزاد کشمیر جو ہے اس پر قبضہ کریں گے. تو جو وہ ان کا ڈیزائن ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں امریکہ کی مرضی اگر شامل ہوئی تو وہ گارنٹی لے کر پھر یہ کارروائی ضرور کریں گے. کیوں؟ وہ اپنے ہی پیدا کردہ جنگوازم کا شکار ہے. میں آپ کو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو جو ان کا میڈیا جو اینگلنگ کر رہا ہے وہ حکومت کی ڈائریکشن کے بغیر نہیں کر رہا ہے, پریشر جی. اور پھر جو وہ گلوریفائی کر رہے تھے ہمارے ہاں ہوتے ہوئے ٹیررزم کو, وہ بھی حکومت کے پریشر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر یہ دونوں چیزیں حکومت کے پریشر میں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, راج ناتھ سنگھ نے کیا کہا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. اب اس کا نام تو ہمارا نہیں لیا, لیکن ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور یہ چیزیں وہ ہیں جو وہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو اوپینین, پبلک اوپینین کو بنا رہے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی سی بڑی گیم کا ارادہ رکھتے ہیں. مودی اپنے آپ کو ایک انڈین ہسٹری میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر زندہ کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آزاد کشمیر والا ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میں ان سے کسی اچھی توقع نہیں, کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا. رضا الحق صاحب, یہاں تھوڑا سا میں ایک چیز عرض کروں گا. دیکھیے, اسرائیل کے جو مظالم وہاں پر ہیں, اور اب مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے AI ویڈیو جاری کر دی ہے کہ 3rd ٹیمپل ہم بنے گا اور مسجد اقصیٰ ٹوٹے گی اور 3rd ٹیمپل بنے گا, اور ہم اس کا کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے. پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا ہے. اس وقت یہ ایلیمنٹ کریٹ کر کے پاکستان کو انگیج کر کے بلوچستان یا KPK اور پھر اس کے بعد افغانستان سائڈ سے TTP پہ ادھر سے انڈیا, یعنی کہ یہ انگیج کر کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ, کیونکہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ہنود اور یہود کنیکٹڈ ہیں آپس میں, وہ وہاں پر کوئی بڑا ایڈونچر کریں تاکہ یہاں کے, کیونکہ یہاں کے مسلمانوں کو نا بے چینی بھی ہے
یہاں پہ ابھی بھی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, جہاد کے فتویٰ تک جو ہے وہ دیا ہے, جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر بہرحال ہماری فوج بہرحال ایک حیثیت ہے, اس کی طاقت ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ پاکستان کو ہر طرف سے گھیرو تاکہ اس کو اپنی پڑ جائے اور پھر ہم اپنے مقصد کو زیادہ تیزی سے تکمیل کر لی جائے. جی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن پہ میں کچھ عرض کروں گا. جنگوازم تو بہت بڑھے گی. مجھے جب ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی اس وقت یاد ہے اس کا بیان کہ پاکستان از ٹو بگ آف اے اسٹیٹ ٹو فیل. اچھا. اور اس کی ایک کسی خاص کانٹیکسٹ میں بات کی. انڈیا جو ہے اگر آل آؤٹ وار کی طرف جاتا ہے پاکستان کے اگینسٹ, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, آل آؤٹ وار اگینسٹ پاکستان ہی کنسیڈر ہوگی, تو اس میں صرف انڈیا ہی انگیج نہیں ہوگا ڈائریکٹلی, اس میں چائنا بھی آ جائے گا. جب چائنا انوالو ہوگا, انڈیا ول بی بیکڈ بائی اسرائیل. اسرائیل از ویری فار اوے, اس کو چھوڑ دیں ابھی آپ. تقریباً 3,500 کلومیٹرز کا فرق ہے جغرافیکلی, وہ بہت دور ہے. بارڈر ساتھ ساتھ جن کے لگتے ہیں وہ علاقے دیکھیں. انڈیا کے پاس قریبی جو اس کے نیبرز ہیں ان میں الائی اس وقت کون ہے جو اس کا بچا ہوا ہے, الائی جسے کہتے ہیں. نیپال اس سے خوش نہیں ہے, مالدیوز اس سے خوش نہیں ہے, بنگلہ دیش خوش ہوتا تھا بلکہ کلائنٹ اسٹیٹ تھا, اب وہ اس طرح سے خوش نہیں ہے. پاکستان شروع سے ہی بہرحال انڈیا اور پاکستان کی ناراضی چل رہی ہے. سری لنکا بھی خوش نہیں ہے. چائنا کے ساتھ تو وہ لداخ کے علاقے میں جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں اس کی آپس میں. اور چائنا جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ جہاں جہاں اس کے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے حل ہوتے ہیں وہاں تو ایسے ہی حل کرے گا, لیکن جہاں ملٹری ایڈونچر کی ضرورت پڑتی ہے وہ کرتا ہے. اس نے لداخ میں ہی کر کے دکھایا تھا. پیکٹ سائن تھا دونوں انڈیا اور چائنا کے اگینسٹ کہ آپ ویپنز استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے ڈنڈے لے کر ان کے اوپر وہ خاردار تار چڑھا کر اور وہ مار مار کے تقریباً 40,000 if I'm not wrong 40,000 کلومیٹرز کا وہ جو ایریا تھا وہ ان سے حاصل کر لیا تھا, انڈیا سے چھین لیا تھا اس کا, جس کا مودی نے تذکرہ بھی کیا پھر اپنی بات کی اسپیچز میں, اور نام نہیں لیا کہ وہ بس ایک ملک نے ایسے کیا ہمارے ساتھ. یوں ظاہر بات ہے وہ چائنا ہے, وہ انڈیا ہے. چائنا کی $18 ٹریلین کا GDP ہے, امریکہ کا 28 سے سب سے زیادہ ہے. انڈیا کی تو صرف $3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے ساری. چائنا کے آگے وہ کچھ نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اچھا, اس کے ساتھ دوسری چیز یہ دیکھیے کہ ان کے لیے فرام دا ویری بگننگ اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں, اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے توصیف صاحب کی کہ بنیادی طور پہ جو اقبال نے کہا تھا نا 1907 میں کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے, تو اس وقت فرنگ کا جو امام تھا وہ اٹ واز برطانیہ, ٹھیک ہے, دا UK یا گریٹ برٹن جو بھی کہہ لیں آپ اس کو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ امریکہ بن گیا, اور امریکہ بھی بنیادی طور پہ ایک جوش کلائنٹ اسٹیٹ ہے, وہ سب کو صاف نظر آتا ہے, سب کے سامنے ہے. ایپیک منظوری دے گی تو صدر بنے گا, ایپیک منظوری نہیں دے گی تو ٹرمپ جیسا بندہ اگر اس کو منظوری مل رہی ہے تو جتنے کیسز ہیں اس کے خلاف جو مرضی کیسز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا. بالکل. اور بائیڈن جیسا بندہ جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مینٹلی انسٹیبل ہے, اس کو کینڈیڈیسی کے ریس سے ہی نہیں نکالا جائے گا, یہاں تک کہ وہ اٹ از ٹو لیٹ کہ نیا کینڈیڈیٹ لے کے بھی آئیں, اور وہ بھی انڈین نیاد ہے. اور پتہ ہے ان کو کہ وہاں پہ انڈین نیاد لوگوں کو جتنا بھی پسند کیا جائے, بہرحال ان کو وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی امریکنز کے اندر انگرینڈ ہے اپنے دور پہ, ٹھیک ہے, اس کو کبھی بھی وہ پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے. اچھا, تو جو اسرائیل ہے, دا اسٹیٹ آف اسرائیل, اس نے اس شروع سے ہی جو اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے 67 کی جو عرب اسرائیل وار تھی, 6 ڈے وار جسے وہ کہتے ہیں, اس میں 3 عرب کنٹریز کو ایٹ دا سیم ٹائم اس نے انگیج بھی کیا, ڈیفیٹ بھی کیا. اور اس کے بعد جب پیرس کے اندر وہ اس کے حوالے سے بن گوریون جو ان کا فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, وہ جب تقریر کر رہا تھا تو اس نے یہ باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمارا آئیڈیولوجیکل پیرالل اٹ از ناٹ دا عربس, آور آئیڈیولوجیکل پیرالل از پاکستان. اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی. اچھا, اب جب اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی آئیڈیولوجیکل پیرالل, تو اس سے کیا مراد تھی؟ بنیادی طور پہ اسرائیل ہے تو ایک ریس بیسڈ ملک, لیکن وہ ریس کی بنیاد پہ مذہب ہے, اور وہ بھی ایک مذہبی ریاست کے طور پہ قائم ہوا ہے. اور اس کو معلوم ہے کہ میرے قائم ہونے سے پہلے
جو پاکستان قائم ہو چکا تھا وہ بھی ایک مذہب کی بنیاد پر ریاست بنی تھی تقریباً 9 مہینے پہلے. تقریباً 9 مہینے پہلے تقریباً ایگزیکٹلی وہ مئی کے اندر تھا 48 میں, یہ اگست 47 پہ تھا. اس کے بعد ابھی غالباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی ایک انٹرویو کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا تھا. ورڈز وہ بڑے ویلڈ قسم کے ورڈز ہوتے ہیں اور بڑا ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے. 2 چیزیں کہی تھی, اینی اسٹیٹ وچ ہیز دا کیپیبلٹی ٹو اچیو نیوکلیئر اسٹیٹس, اور ساتھ اس نے کہا تھا اینڈ اینی ادر اسٹیٹ وچ ہیز نیوکلیئر اسٹیٹس اینڈ از اے کنٹری دیٹ کین ہرٹ اس. ہماری خواہش ہوگی کہ ان کے نیوکلیئر ویپنس ان سے لے لیے جائیں. تو اگر کوشش کوئی ہوگی تو وہ پاکستان سے اس کی نیوکلیئر اور مسائل ٹیکنالوجی ٹوتھ لیس کرنے کی کوشش ہوگی. آل آؤٹ وار کی طرف شاید وہ نہ جائے. کشمیر اور فلسطین کے کاز میں 2 اور ڈفرینسز بھی ہیں میجر, آلدو یہ جو 7 اکتوبر سے پہلے تک, تو اگر آپ ایسکلیشن لیڈر دیکھیں تو اس کے اوپر وہ جو آپ کی جینوسائڈ کی ایسکلیشن لیڈر ہوتی ہے اس کے آلموسٹ 8 یا 9 سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے دونوں. اسرائیل نے تو باقاعدہ شروع کر دی, انڈیا نے ابھی شروع نہیں کی اس طرح سے باقاعدہ فزیکل زمین کھینچ رہا ہے, وہ غلط بات ہے, لیکن فزیکلی کشمیر کی زمین کھینچ لی. ٹھیک, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے ان کو ملک بدر کر دیا, ان سے جگہ چھین لی, لیکن یہ نہیں کہ جینوسائڈ کیا باقاعدہ, یعنی ان کو کل کیا, ان کو ختم کیا, یہ نہیں. لیکن جو گیلونائزنگ فورس بنی ہے پوری دنیا میں, ناٹ جسٹ فار مسلمس, فار ادرز ایز ویل. آپ نے دیکھا ہارورڈ, کولمبیا, یہ آئیوی لیگ جتنی ہے وہاں پہ وہ جو کیا مصیبت پڑی ہوئی اس وقت ویسٹ کو, کہ پیلسٹینین ریزسٹنس جو ہے نا وہ ایک پوری دنیا نے اس کو رومانٹیسائز کیا ہے پوری دنیا کو, کہ ان کے اوپر ہر قسم کا بام, مسائل, اور تقریباً 90% آف غزہ ہیز بین ڈسٹرائڈ, لیکن وہ پھر بھی موجود ہے وہاں پر. اس میں بیسک رول ایک جگہ کا ہے, مسجد اقصی. پاکستان کی ایک طرف ہم آتے ہیں, پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں اس وقت, ہم ملٹی لیئر پولرائزیشن کی انتہا پہ کھڑے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن آپ کے علم میں ہے کہ ایک پارٹی کے, اور ایک پارٹی جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے اس کے خلاف جو ایک پورا معاملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد یہ جو لسانی طور پہ صوبائی پولرائزیشن میں جو کھڑا ہو گیا, اور بلوچستان وغیرہ, اور کے پی کے میں بھی. پھر آگے آئے نہری معاملہ, تمام صوبے, تمام پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز میری معلومات کی حد تک اس کے خلاف ہیں, اور کس کو بلیم دے رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پولرائزیشن میں ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہم کسی بیرونی ایڈونچر کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات جو بھائی کر رہے تھے نا, میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیرونی ایڈونچر دیکھیں, آپ جب متحمل نہیں ہو سکتے تبھی تو کیا جاتا ہے, ورنہ نہیں کیا جاتا. تو آپ کو متحمل نہ رہنے کی وجہ سے ہی تو یہ فالٹ لائنز کریٹ کی جاتی ہیں. یہ بی ایل اے, یہ بی این اے, یہ وہ بی آر اے, ٹی ٹی پی, اور میں اس کو ٹی ٹی پی بھی نہیں کہتا, I'm sorry, میں آپ دوستوں کے سامنے بیٹھ کے, وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھے. یہ بھی ہمارے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے. میں اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 50% افغانز ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں آ کے. کیوں ہوتے ہیں مجھے آج تک وجہ سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے ان پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایڈونچر تو وہ کرنے سے پہلے وہ یہ سارا کچھ ہمیں اندر سے کمزور کرنے کے لیے کریں گے. جو میں بات کرنا چاہتا تھا, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی نیتن یاہو نے فلاں وقت کہا, لیکوڈ پارٹی کا بھی یہ تھا کہ جی ہم یہ کریں گے, نیوکلیئر اسٹیٹ کوئی بھی برداشت نہیں کریں گے, اسلامک جو ہو. ایک تو پہلی بات یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کسی وقت میں کہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کسی اور مسلم ملک کو مت دینا if I'm assassinated میں ہے, کیونکہ پاکستان کا بام شاید برداشت کر لیا جائے, اسلامی بام برداشت نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرے ایک دوست بڑے مشہور صحافی ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, بڑے ہی مشہور صحافی ہیں پاکستان کے, وہ کسی وقت میں نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ میں تھے, اور وہ وہاں پر نیتن یاہو دورہ کرنے آئے. تو ظاہر ہے پہلے شاید ان کی ایجنسیز پتہ بھی کر کے گئی ہوں, تو ایڈیٹوریل بورڈ میں کون کون بیٹھے گا اس میٹنگ میں, تو وہ پتہ کیا ہوگا. تو اس دوست نے جب وہ نیتن یاہو سے ملے تو اسے ہاتھ ملایا, تو اس نے اپنا نام بتایا,
ٹھیک ہے, اور ساتھ بتایا کہ فرام پاکستان. وہ اتنا چالاک آدمی ہے کہ بھی وہ اس دوست کے مطابق کہ کسی کوئی سوچ نہیں سکتا وہ جس طرح چیزوں کو سپن کرتا ہے. تو اس کے بعد ایڈیٹوریل بورڈ کا وہ جو میٹنگ ہے اس کو وہ پریزائڈ کرنے لگ گیا, تو کویسچن آنسر سیشن شروع ہوا. تو اس میں اس نے کہا, ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ کہاں سے فیل ہوتی ہے, آپ اس وقت ہمیں کلیئرلی بتا سکتے ہیں, لاؤڈ اینڈ کلیئر, پلیز بی لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو اس نے کہا ایران اینڈ ہز کنٹری. اوئے ہوئے, سیدھا اشارہ. جی, میں نام بیچ میں سے سینسر کر رہا ہوں, انہوں نے اس میرے دوست کا نام لے کر کہا اینڈ ہز کنٹری, میں ہز کی جگہ اس کا نام. ٹھیک 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 ہے, آپ ایسے کہہ لیں اینڈ توصیف's کنٹری. اور جب اس دوست نے اٹھ کر سوال پوچھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا بارڈر نہیں ملتا, آپ کا ہم سے جھگڑا کوئی نہیں ہے, تو آپ ہم پر کیوں اٹیک یا ہمارا نیوکلیر جو ہے اسٹیٹس وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے. تو اس نے پھر سپن کیا, اس نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ ہم آپ کا جو نیوکلیر آرسنل ہے وہ نا ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ آ سکتا ہے. یہ نیریٹو ہم نے سنا ہوا ہے نا, یہ تبھی کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ 2010-11 کی بات ہوگی. تو وہ جب آئے گا تو پھر تو ہمیں کاروائی کرنی پڑے گی. اور یہی بہانہ دنیا کی سب سے بڑی امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں بنانے کے وقت بھی موجود تھا. یہ انہی دنوں کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو نیریٹو سیم ہو گیا, امریکہ کا, انڈیا کا, اسرائیل کا کاز جو ہے وہ ایک ہو گیا. اب یہ جو گریٹ گیم ہے, اگر یہ گریٹ گیم اب شروع ہو گئی ہے تو آپ یقین رکھیں اس گریٹ گیم میں پاکستان کا یہ حصہ شامل ہے کہ پاکستان سے نیوکلیر آرسنل لے لیا جائے. یہ پہلے دن سے خواہش ہے. اگر یہ گریٹ گیم ادھر آ گئی ہے کہ ادھر بھی حساب کرنا ہے تو پھر یہ پہلگام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے, اور آپ کو ڈس آرم کرنا بھی اگلا مرحلہ ہے. آپ کو یہاں پر جو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر, نسلی طور پر, ایون مذہبی طور پر, مذہبی ٹچ کے ساتھ نسلی جو پولرائزیشن ہے, یہ ساری کی ساری بغیر پیسوں کے نہیں ہو رہی. یہ پیدا کی گئی ہے, یہ پیدا کی گئی ہے, یہ فری لنچ نہیں ہے, اور ہم نے اپنی بے وقوفیوں سے یہ سپیس دی بھی ہے. دونوں طرف ہمیں بی فیئر پلیز, ٹھیک ہے. تو اس میں تو پھر ہمارا نام آئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایران بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. ایران تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی آرمی, آپ کا نیوکلیر آرسنل کہیں آگے کھڑا ہے, کہیں بڑا خطرہ ہے ان کے لیے, ان کی سوچ کے مطابق. حالانکہ اگر سوچا جائے تو ہم بھی انڈیا سینٹرک ہی رہے ہیں. بالکل. ہم نے اگر کوئی 3000 کلومیٹر کا اگر بنایا, میزائل بنایا, تو جنرل خالد قدوائی کا میں جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں اسٹیٹمنٹ, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3000 کلومیٹر اس لیے بنایا کہ انڈیا اتنا بڑا ہے, انہوں نے ساؤتھ میں جا کے اپنے سینٹرز بنا لیے نیوکلیئر. تو ہم نے میسج یہ دینا تھا کہ بھی یو آر آلسو ناٹ سیف, کہ بھی آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ سیف ہیں اور ہم نہیں سیف. تو ہم نے اس کا جواب دینا چاہا تھا, اور ورنہ شارٹ رینج میزائل ہمارا پروگرام کافی تھا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لیے شاید ہم نے کچھ اس کی فاصلے میں بھی کمی کی. جی جی جی. لیکن انٹر کانٹیننٹل جو انڈیا نے بنایا ہے اس سے اسرائیل کو خطرہ نہیں ہے. آپ نے ابھی پچھلے دنوں امریکہ کا دیکھا ہے نا کہ ہمارے میزائل پروگرام پہ جو پابندی لگائی. ہم نے انٹر کانٹیننٹل میزائل کوئی نہیں بنایا. ہمارا 3000 کلومیٹر والے سے خطرہ ہے امریکہ کو بھی, جو کہیں دور ہے. اور وہ ظاہر ہے یہ بہانے ہوتے ہیں. تو وہ بہانے جو ہیں پورے کرنے کے لیے اگر کوئی فرٹائل لینڈ جو کریٹ ہونی ہے وہ ہماری غلطیوں نے دینی ہے, ٹھیک ہے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں معافی نہیں ملے گی. ہمارا یہ سب کچھ بہت چبھتا ہے. ہماری 100 غلطیاں ہوں گی جی. ہمارا جو ایسٹ ہے وہ ہماری فوج ہے, یہ پاپولیشن ہے, ہمارا نیوکلیر آرسنل ہے, ٹھیک ہے. اس میں کبھی بھی اگر کوئی پرابلم آیا تو اس میں انڈیا کا ضرور رول ہوگا, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, اس کو استعمال کیا جائے گا. اگر چائنا کے خلاف کیا جا رہا ہے, انڈیا کو کھڑا کیا جا رہا ہے. حالانکہ پروفیسر جیفری سیک نے بڑی اچھی بات کی, انڈیا کو مشورہ دیا کہ کبھی امریکہ کو دوست مت سمجھنا, یہ آپ کو یوز کرے گا اور ڈمپ کر دے گا. چائنا کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں اور پھر آپ بڑی طاقت بن سکتے ہیں, ادروائز آپ انہی چیزوں میں الجھ جائیں گے. یہی میں انڈیا کو سجیسٹ کروں گا, پاکستان کے لیے بھی. دونوں ممالک کے پاس ریزالو کا ایک ہی طریقہ ہے, ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا. صحیح بات.
وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے ہاتھ جلانے بند کرے, ہمیں جلانا بند کرے, اس سے ہی اس کی انگلیاں جلی ہیں. بالکل. بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر لیں. پاکستان ایک حقیقت ہے اور پاکستانیوں کے لیے انڈیا بھی ایک حقیقت ہے. اپنے جنگوازم سے باہر نکلیں. آج کل پرسوں حل ایک ہی ہے. ہمارے خلاف ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے, انڈیا بھی کبھی اسٹیبلائز نہیں ہوگا. انڈیا بھی کبھی سیکورٹی کونسل کا اس وقت تک ممبر نہیں بنے گا. تو اپنے مسائل کا حل یہی ہے کہ اپنے اپنے کارڈز رکھ دیں, اپنے اپنے بے شک اعتراف بھی کر لیں اور آگے چلیں اچھے ہمسایوں کی طرح. پاکستان کو ریئلٹی مان لیا جائے. لیکن اسرائیل جو ہے پیچھے بیٹھا ہوا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خواہش تو یہ بہت اچھی ہے, بہت اچھی خواہش, ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو ہسٹری ہے 77 اور 78 ایئرز ہونے لگے ہیں, وہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے. دونوں ممالک میں جو ہیں وہ ہوکس آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. ہمارا بنیادی طور پہ پاکستان واز کریٹڈ انفارچونیٹلی کہہ لیں ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ, کیونکہ ہمارے ارد گرد مسائل بہت زیادہ تھے. انڈیا ان میں سب سے بڑا تھا. پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں جس نے سب سے آخر میں ووٹ دیا تھا وہ افغانستان تھا. اب دیکھیں نا کہ پاکستان کو ریکگنائز کرنے میں, وچ مینس کہ آپ وہ جو ایک درمیان میں چھوٹا سا پیریڈ تھا ملا عمر, یعنی آپ کا جو افغان طالبان کی پہلا دور حکومت, اس کو نکال دیں, اس کے آگے اور پیچھے آپ کو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت زیادہ وہاں دکھائی دے گا. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دانت جو ہے وہ نکالیں. یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے. تقریباً 4000 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز یوکرین کے پاس تھے. ہاں, یوکرین کے پاس اس کا کمانڈ اور کنٹرول نہیں تھا. جب USSR ختم ہوا ہے وہ رشیا کے پاس تھا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ جو ایک پیکٹ ہوا تھا وہاں پہ بداپیسٹ میمورینڈم, اس میں 3 ممالک نے ضمانت دی تھی کہ آپ کی سیکیورٹی ہم کریں گے. اس میں تھا امریکہ, برطانیہ اور روس. خود رشیا. گویا یہ ہمارے لیے ایک تاریخی وہ ہے کہ اس پر کمپرومائز کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے اشرافیہ کی بھی یہ ہوگی کہ نہیں؟ نہیں, یقیناً یہ تو بہت واضح سی بات ہے. دیکھیے, آپ دیوار سے کسی کو لگاتے ہیں تو ایک حد تک ہی کوئی دیوار سے لگتا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر اس کو اتنا پش کریں گے آپ کہ اس کے پاس بریدنگ سپیس ہی نہ رہے, کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ رہے, تو ہیز ٹو فائٹ بیک. پاکستان نے ہمیشہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ایز اے ڈیٹرنٹ رکھا ہے اور ڈیٹرنٹ ہی رہے گا. کچھ سب مرینز ہم نے حاصل کی تھیں چائنا سے, ان کو ہم نے جو عریبین سی ہے وہاں پہ دبایا ہوا ہے, دفنایا ہوا ہے. وہاں پہ کچھ نیوکلیئر ایسٹس بھی موجود ہیں اور وہ بھی ڈیٹرنٹ کے طور پہ ہیں کہ ان کیس انڈیا فرسٹ اسٹرائک کر کے پاکستان کو خدا نخواستہ بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے, اسٹل وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو اسٹرائک بیک. ٹھیک ہے, یہ چیز تو اپنی جگہ پہ ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنٹ تو موجود ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے پاس ایک اور بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے جس کو ہم نے ابھی تک یوز نہیں کیا. دیکھیے, پاکستان کی پاپولیشن جو ہے, آپ سندھ سے سٹارٹ کریں, بنگال سے, خیر بنگال تو علیحدہ ہو گیا, لیکن آپ سندھ سے سٹارٹ کریں, بلوچستان کو دیکھیں, آپ پنجاب کو دیکھیں, KP خیبر پختونخوا جو کسی زمانے میں سرحد کہتے تھے ہم ان کو, اسلام آباد کو دیکھیں, کشمیر کو دیکھیں. ان کو یونائٹ کرنے والی جو واحد چیز تھی, ایون ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ, دیٹ واز وہ جو کلمہ یوز ہوا تھا اس وقت. وہ کلمہ چاہے چھوکروں نے لگایا ہو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اچھا, یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, ہسٹوریکل فیکٹس جو سب کے سامنے ہیں. یہ کسی ایک جسٹس منیر کے کہنے سے, جس کو سلینا کریم نے بعد میں ریبٹ کر دیا اور بڑے بہترین طریقے سے کیا, اگرچہ اس کے بعد جسٹس منیر کے ہی اسٹیٹمنٹ کو کہ نہیں یہ نعرہ تو لگا ہی نہیں تھا, بہت سارے لوگوں نے اپنی ریسرچ میں یوز کیا, لیکن سلینا کریم نے یونائٹڈ کنگڈم میں آرکائیوز میں سے وہاں سے اصل ڈاکیومنٹس نکال کر پوری بکس لکھی اس کے اوپر, سیکولر جناح. تو یہ جو تھا معاملہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہ کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ,
ایون اگر آپ ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 1936-37 کے اور 46 کے الیکشنز میں جو ڈفرنس میکنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ گیلونائز کر دیا تھا ان کو ایک پلیٹ فارم پر کہ ہم ایک نئی اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہندوؤں سے علیحدہ ہوگی. ہندوؤں سے علیحدہ ہوگی, یہ دو قومی نظریہ اسی کا تو نام ہے. ٹھیک ہے بنیادی طور پہ اس کی بنیاد پر گیلونائز تو کر دیا. اچھا پھر پاکستان قائم ہو گیا. قائم ہونے کے بعد بہرحال وہ کچھ لیدے ہونے کے بعد وہ آپ نے قرارداد مقاصد بھی پاس کر لی. پھر یہ بات سامنے آئی کہ جی اسلام کس کا لے کے آئیں گے, وہ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, شیعہ ہے, سنی ہیں. تو 31 علماء جو کہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور جید علماء, انہوں نے 22 پوائنٹس 22 نکات دے دیے کہ یہ 22 پوائنٹس کی بنیاد پر پاکستان کو اسلامی ریاست بنا دے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اگریڈ اپون. لیکن پھر کیا ہوا, پھر وہی بہرحال کچھ وہ کہتے ہیں کہ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی, کچھ باہر سے بھی سازشیں ہوئیں, کچھ ہم نے بھی اپنے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہاں وہ باہر کے لوگ خود نہیں آتے ہیں, ہم ساتھ ہم نے میر جعفر بلایا اور ہم نے وہ اپنے جب سے اس کو ایک جرنیل کو سیکرٹری آف ڈیفنس بنایا, بس اس کے بعد سے وہ کام شروع ہو گیا. پھر مارشل لاء لگ گیا اور مارشل لاء کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا, کس طرح وہ ریورس گیئر لگا پوری گاڑی کا, اور آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. سیاستدانوں میں آپ مجھے یہ بتائیں پچھلے 25 سال 30 سال کے دوران کون سا ڈفرینٹ سیاستدان آپ کو نظر آیا جس نے آ کر ملک کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا, کچھ بھی کام کیا, انکلوڈنگ ملٹری لیڈرشپس. آپ کے پاس پہلے نواز شریف ہیں, بے نظیر ہیں, یعنی کہ 2 پارٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں, پھر نواز شریف آتے ہیں, پھر بے نظیر آتی ہیں, پھر نواز شریف آتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں, مشرف آ جاتے ہیں, پھر زرداری صاحب آ جاتے ہیں. اچھا ان کے بعد پھر نواز شریف آتے ہیں اور پھر خان صاحب آ جاتے ہیں. کام سب نے ایک ہی کیا اور اب ہائیبرڈ ٹائپ کا ایک ماڈل چل رہا ہے. تو اگر ہم شروع سے ہی پہلے دن سے ہی اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلتے, آپ کم از کم ملک کے مفاد کے مطابق تو لے کے چلیں. لیکن یہاں اگر معاملہ یہ ہو کہ جائیدادیں بنانی ہیں اور یہ ہے کہ ملک کو اپنے لیے استعمال کرنا, اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے, بڑی ایک بٹر پل ہے, کڑوی پل ہے. اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایک ریشنل یہ بنانا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ رہے, تو پھر کہاں ملک ترقی کرے گا؟ پھر تو وہ آٹومیٹیکلی ایسے ہی ہوگا کہ آپ ایک نرم چارہ بنیں گے, جو آئے گا چاہے گا آپ سے فائدہ اٹھائے گا. قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومنہم من عاہد اللہ, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا, لئن آتانا من فضلہ, اگر تو ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا, لنصدقن, تو ہم صدقہ کریں گے, ولنکونن من الصالحین, اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ, اور جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا, بخلوا بہ, انہوں نے بخل کیا, وتولوا, اور منہ موڑ لیا, وہم معرضون, اور وہ اعراض کرنے والے ہوئے. اس کی جو سزا آگے بیان ہوئی ہے, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا, إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, وہ اس دن تک رہے گا جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر لیتے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُهُ, بسبب اس وعدہ خلافی کی جو انہوں نے اللہ سے کی. تو یہ اصل چیز جو ہے, یہ ہم دیکھیں کہ اس وقت پاکستان, اب پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں, اے اللہ ہمیں وہ ملک عطا فرما جس میں تیرا دین کا بول بالا ہو, جس میں مسلمان آرام زندگی اپنی گزار سکیں. اللہ نے وہ ملک دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, اور اس کے بعد وہ وعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو سزا بتائی ہے وہ کیسی پوری ہو رہی ہے. آج ہم نفاق باہمی کا شکار ہیں اور پولرائزیشن کی انتہا پہ کھڑے ہیں. قرآن مجید میں ایک اور آیت میں فرمایا گیا, قل هو القادر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے, علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ وہ عذاب تمہارے اوپر سروں کے اوپر سے نازل کرے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے لے کے آئے, او یلبسکم شیعا, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے, فیذیق بعضکم بأس بعض, اور تمہیں ایک دوسرے کی کرتوت کا مزہ چکھائے. ہم ان تینوں عذابوں کی گرفت میں ہیں. یہ وقت ہے, اس وقت دنیا کی تمام باطل طاقتیں پاکستان کے خلاف کھڑی ہیں, آپریشنل ہیں, متحد ہو رہی ہیں.
ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپس کے اتحاد کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو بھی، خواص کو بھی، اشرافیہ کو بھی، ہر ایک کو، ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے، تمام پاکستانیوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے۔ اس وقت ارد گرد جو صورتحال ہے یا جو بننے جا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ متحد بھی کرے اور ہمارے حکمرانوں کی، اشرافیہ کی، سب کی اصلاح فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا دوبارہ توصیف خان صاحب آپ کا، رضا الحق صاحب آپ کا اس پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔